کوئی آدمی اپنے محبوب سے بچھڑ گیا تھا، عارف رومی نے لکھا ہے، تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اس کا محبوب کہاں رہتا ہے، تو بڑی دعائیں شوائیں کھلائیں، بڑا کچھ کیا، تو پھر ایک حکیم بھی تھے اور عارف بھی تھے، ان کو بلایا تو بلا کے کہا یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی کیسے بیدار کریں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی شخص ہے جس سے یہ بچھڑ گیا، سمجھ بھی نہیں آ رہی، اس نے بتایا بھی کسی کو نہیں، تو وہ کیا اس پر کیفیت ہے، ڈھونڈے بھی کیسے، تو پتہ بھی کیسے چلے، تو ہوش بھی نہیں۔ تو عارف رومی کہتے ہیں وہ درویش جو بڑے حکیموں کے بعد آیا، اس نے کہا میرے پاس نسخہ ہے۔ اس نے کہا نسخہ دیں آپ، تو اس نے کہا کہ سارے ملکوں کے نام اس کے سامنے لو، جتنے ملکوں کے نام یاد تھے وہ لیے، پھر وہ والا ملک بھی آ گیا، تو ذرا تھوڑی سی اس کی آنکھوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے کہا بس چلو ایک رستہ تو مل گیا ہے نا۔ تو اس نے کہا اب اس میں جتنے شہر ہیں شہروں کے نام لو، تو جب وہ والا شہر آیا نا، جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چیکی تے شہر مدینہ ہے۔ وہ جب اس شہر کا نام آیا تو اب نا وہ تھوڑا اور ہلچل پیدا ہوئی، تو اب شہر کے محلوں کے نام لو، تو محلوں کے نام لیے، تو محلوں میں رہنے والے بندوں کے نام لو، تو گنی چنی آبادی ہوتی تھی۔ تو جب نام اس کا آ گیا تو وہ کانوں سے کیا ٹکرایا، بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو عارف رومی کہتے ہیں تو کرے پیار محبوب سے اور پھر اس کا نام آئے تو تجھے سکون حاصل نہ ہو، پھر تیرے ہوش اڑے نہ اور آنکھیں کھلے نہ، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ پیار ہو اہل بیت نبوت سے اور مولا علی کے نام پہ دل نہ تڑپے، سیدہ پاک کے نام پر آنکھیں حیا سے جھک نہ جائیں، اور حسنین کریمین کے نام پر وجود میں تڑپ پیدا نہ ہو۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں دعویٰ شعبہ ہمارا ڈھیر سارا ہے محبت کا، لیکن کچھ نظر سی لگ گئی یا اللہ ماشاءاللہ، یہ نہیں میں کہہ سکتا محبت ختم ہوئی ہے، لیکن وہ جو خاص جذبات تھے، وہ جو خاص حسن تھا، وہ جو خاص ایک قسم کی رعنائی تھی، وہ اب ہمیں وہ رمق نہیں نظر آتی، وہ پیدا کرنی ہے ہمیں۔ وہ دیکھو بہت سارے لوگ دولت سے پیار کرتے ہیں، آپ نے ماننا نہیں، چونکہ لوگ مانتے نہیں، ماننا چاہیے بھی نہیں، پتہ لگ جاتا ہے پھر، لیکن بہت سارے لوگ دولت سے پیار ہے۔ میں ویسے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کی جیب میں پیسے ہوں تو ان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، آپ کی نہیں بات کر رہا، میں نے تو کہا کچھ لوگ ہیں اور ان کی جیب میں پیسے نہ ہوں تو ان کی صحت بھی خراب رہتی ہے۔ میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ ان کی 2-3 تعریفیں کر دیں رات کو تو ان کو نیند صحیح آ جاتی، انہیں شہرت سے پیار ہو گیا۔ عارف رومی فرماتے ہیں بیٹا سٹیج پہ تو منع ہے، اعلان کیا تھا، چھوڑ دیں آپ بات سنیں۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے، یہ بیماری لگ جاتی، 2-4 تعریفیں نہ کریں تو بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی، شہرت سے پیار ہو جاتا ہے۔ یہ تصویروں کا مسئلہ اتنا پریشانی کیوں کرتا ہے لوگوں کو؟ آج ڈھیر سارے لوگ ہیں بیچارے اپنی فوٹو ہی موبائل پہ لگا کے سارا دن اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ وہ کہاں بھائی الجھ گئے ہو؟ آپ کو پتہ ہے یہ شہرت کی محبت، یہ دولت کی محبت، اقتدار کی محبت، یہ نقصان کتنا زیادہ کرتی ہے۔ کچھ چیزیں مضر صحت ہوتی ہیں نا، کہتے ہیں فلاں چیز بڑا نقصان کرتی ہے، یہ شہرت کی محبت، دولت کی محبت، یہ کتنا نقصان کرتی ہے۔ سنو حدیث پاک، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، بھیڑیا ویسے ہی خطرناک اور پھر بھوکا، اور پھر یہ کہ اسے منع کرنے والا بھی کوئی نہیں، کھلا چھوڑ دیا گیا۔ فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے
बकरियों के रेवड़ में खुले छोड़ दिए जाएं, वो इतना नुकसान नहीं करते जितनी दौलत और शोहरत की मोहब्बत इंसान के दिल का नुकसान करती। लोग अंदर से उजड़ जाते हैं पूरी तौर पर, उन्हें खबर ही नहीं होती, रूह बेआबाद हो जाती, अंदर वीराना आ जाता है, पूछते फिरते हैं मैं बोर बोर बड़ा रहता हूं, सारा कुछ है, सुकून कोई नहीं। ओ भाई, सुकून तो तब आएगा ना जब तेरी रूह को वो खुराक मिलेगी जिसकी जरूरत है। तू मोहब्बत से करता फिरता है, दौलत से, शोहरत से, इक़्तिदार से, ओहदे से, अपने आप से। तुझे हुक्म था कि प्यार कर मदीने वाले महबूब से और उनकी निस्बतों से प्यार कर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से, हजरत फारूक आजम से, सरकार उस्मान गनी से और मौला अली शेर खुदा से और हसनैन करीमैन से। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, बड़ा ही पाकीज़ा जज्बा है हुजूर की औलाद से प्यार कर। जो मोहसिन होते हैं ना, उनकी निस्बतें वैसे ही बड़ी अच्छी लगती हैं। हम ना अपने असातिज़ा की औलाद की भी बड़ी कदर करते हैं, हम अपने मशाइख की औलादों की भी कदर करते हैं। क्यों? कि हमें किसी दरवेश ने कहा था कि असला नाल जे नेकी करिए तो वो नस्ला ताक नहीं भूल दे। किसी असल से नेकी करो तो वो घर भी बता के जाता है कि फलाना मेरा मोहसिन है, इसका ख्याल रखना। तो जिस उस्ताद ने दो चार जुमले कहने, सुनने, लिखने के काबिल किया हो ना भाई, उसकी औलाद की कदर करने को भी दिल करता है। तो जो उस्ताद, पीर और मुर्शद की औलाद का कदर है तो दिल पे हाथ रख के बताना मदीने वाले की औलाद का कितना कदर, इनका कितना इकराम है। और फिर कभी कभी ना हुजूर ने इस मोहब्बत को इस तरह बयान किया, इस तरह बयान किया है कि उन जुमलों पे मर जाने को जी चाहता है। इतनी वारफ्तगी से, इस कदर ज्यादा हुस्न से। महबूब की तो हर बात ही क्या बात है, लेकिन जरा ये अंदाज देखना बात करने का। करीम फरमाने लगे, अल्लाह से मोहब्बत करो तुम्हें रिस्क देता है, और मुझसे मोहब्बत करो मैं अल्लाह का रसूल हूं। और फरमाया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो क्योंकि मेरी औलाद है, मेरी औलाद है। असला नाल जे नेकी करिए नस्ला ताक नहीं भुल दे, हां बेअसला नाल नेकी करिए ते फुल कंडियां नाल तुल दे। यहां एक जगह पे कहा बेअसला नाल नेकी करिए ते उल्टियां चाला चल दे। वो और कहानी बनानी शुरू कर देते, और कहानी। याद रख मेरे अजीज, हुजूर की औलाद से प्यार करें। कभी कभी ना आपका दिल चाहे जाके आप मौलाना से फरमाइश करें कि आज कोई और बात नहीं होनी चाहिए, आज मुझे इमाम हुसैन के फजाइल सुनाए। कभी आपके अंदर से आवाज आए कि आज कोई इमाम हसन की फजीलत में बात करें। अपनी बेटी से आप कहें, घर वालों से कहें कि हुजूर की चारों शहजादियों का जिक्र आज छेड़ो, उनकी बात करो, अज़वाजे मुतहरात का तज़किरा घरों में हो। लेकिन क्या करें, हम तो सोशल मीडिया की पोस्ट लगा के बरी हो जाते हैं, फारिग हो गए, सारी अकीदतें इसी में आ गई। वो जो एक खास रंग था, वो एक ज़ब्त था। मेरा बड़े सादे से घराने से ताल्लुक है, तो अवाली साहब ना बड़ी ईद के लिए चावल लेके आए घर में। तो वो पता नहीं देहाती मिजाज को, अब तो खैर देहातों वाले भी नहीं मानते हम देहाती हैं, पर मैं भाई हूं देहाती। तो मुझे आप 2-4 दफा कहेंगे तो मुझे खुशी होगी कि बड़ा पेंडू है। तो पहले सैंपल लाया जाता था, खवातीन से पास कराते थे। अगर चावल ठीक है तो फिर चावल ऐसे होता था जी, चलो कुछ 4-5 तो पेंडू निकले ना बिचों। तो वो खवातीन पास करती थी घर में, चावल ठीक है तो फिर चावल आ जाते। वाली साहब कुछ दिन पहले चावल ले आए, वो पास हो गए। अम्मा जी ने कहा बड़े मजेदार है, खुशबू भी अच्छी है और फूल भी बड़े गए पक के, और कमाल है। तो वो चावल जो थे वो 1-2 बोरी आ गए। तो वो ईद पे 1 आध दफा पके,
اس کے بعد وہ جو پرانے گھر میں پڑے تھے وہ پکنے لگ گئے. تو ایک دو دفعہ پکے تو ابا جی کہنے لگے کہ وہ چول کتنے نہیں جڑے میں ایتے لے آیا سا, وہ کتنے گیا سانو پھر پرانے دینے شروع کرتے ہیں. تو پرانے لوگ, مکان کچے تو عقیدے پکے, تعلیم تھوڑی پر نظریہ پختہ. میری والدہ صاحبہ کہنے لگی وہ چول بڑے سونے سن, میں رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاؤں. وہ حضور کی اولاد پاک کے نام پر ہم وہ ایسے نہیں کہ وہاں سے لے لینا کچھ چاول اور پکا لینا, نیاز تو دے دیا میں نے 2000 کا. وہ جو اچھے چاول ہیں وہ جب امام علی مقام کے لیے دیگے پکائیں گے نا, او بھائیو عقیدتیں سیکھو, محبتیں سیکھو. کاش میری ملت کا جوان امام حسین سے پیار کرے, امام حسن سے ٹوٹ کر زندگی بھر پیار کرے. تو امام حسن اور حسین سے پیار کر کے دیکھ, زندگی میں اگر تجھے کبھی ٹینشن آئی, ڈپریشن آیا تو بتانا, تجھے پتہ چلے گا میدان کربلا میں سارے دکھوں سمیت جو ڈٹ کے کھڑے رہے, جب وہ میرے آئیڈیل ہے تو میں نے کیوں گھبرانا ہے. تو آپ سب سے پہلے تو یہ محبتیں اپنے دلوں میں پیدا کریں اور اس عقیدت کا اپنے دل کے اندر آپ جذبہ لائیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھو, کبھی کبھی حضور نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کے ہمیں درس دیا ہے اہل بیت کی محبت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم نے امام حسن اور حسین کو سینے سے لگایا اور آنکھوں میں آنسو تھے. بندہ روز ہی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے, لیکن کبھی بیمار ہو تو پھر رو کے کرتا ہے, کبھی سفر پہ جا رہا ہو تو رو کے کرتا ہے. آج سرور کائنات علیہ السلام نے دونوں نواسوں کو اپنے مبارک سینے سے لگا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. اور پھر عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں پیارے حبیب کہ اے اللہ جو جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما. تو یہ کتنا بڑا قرب ہے, حضور نے یہ محبت سکھائی, ہمیں اپنے دل میں یہ محبت پیدا کرنی ہے. آج سے 70-75 سال پہلے کسی سے پوچھتے نا نام کیا کہتا تھا, غلام حسین. کنے رکھے کہتا دادے نے. تو میرا دل کرتا اس دادے کو سلام کروں جس کو پوتا پیدا ہوتے ہی خیال آیا تھا کہ حسین کا غلام ہونا چاہیے, اس نے غلام حسین نام رکھ دیا. اسے پہلے دن ہی خیال آیا کہ یہ امام علی مقام کا غلام ہونا چاہیے. پہلے تو یہ پیار پیدا کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا, یہ شرارتیں, سازشیں, فتنے, اس میں نا لوگ خبروں میں بڑا رہتے ہیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے ہر بندہ صحافی ہے, سب کے پاس موبائل ہے, ساری خبریں نشر کرتے ہیں. تو خبروں میں لوگ رہتے ہیں, وہ کیا کریں گے, وہ بازو چڑھا کے کہیں گے میں بتاؤں گا اہل بیت کی شان کیا ہے. او بھائی آپ کیا بتائیں گے, وہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے, وہ تو حدیث میں موجود ہے, آپ پڑھیں اور بیان کریں. آپ مشاجرات کو چھیڑ رہے ہیں جن کے فیصلے ہو چکے صدیوں پہلے. قرآن مجید کی نص موجود ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ کافروں پر سخت تھے, آپس میں تو بڑے مہربان تھے. تو آپ مشاجرات کو چھیڑ رہے ہیں قوم کو الجھانے کے لیے. سنو اور یاد رکھنا, یہ کہیں باہر سے نہیں آئی حب اہل بیت. نبی کریم کے اہل بیت اطہار کا احترام, پیار, عقیدت, محبت ہمیں جتنی سیکھنے کو ملی ہے یہ رسول پاک کے صحابہ نے سکھائی ہے. یہ ہمیں ملی وہاں سے ہے, یہ سکھائی. تم نے کہاں سے روایات پڑھی ہیں, تم تک کہاں سے پہنچی؟ یہ صحابہ ہی تھے روایت کرنے والے. تم صرف خبروں میں رہنے کے لیے اور مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے تو داد اور امداد حاصل کرنے کے لیے تم قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں میں فتنے ڈالتے ہو اور آزمائش برپا کرتے ہو. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں,
یا ماشاءاللہ بڑے بزرگ علماء بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، کوئی بھی حدیث جب آپ تک پہنچتی ہے تو پہلے راوی کا نام لیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ. ایسے ہی ہے. تو اگر راوی مشکوک کر دیا جائے معاذ اللہ، نہیں سمجھ آئی، راوی مشکوک ہو جائے تو روایت ٹھیک رہے گی؟ بولو. تو جن صحابہ کو تم مشکوک کر رہے ہو، سارا دین انہوں نے روایت کر کے پہنچایا ہے. تو دراصل تم چاہتے یہ ہو کہ دین مشکوک ہو جائے. تم اتنی بڑی سازش کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے طے کر. تو عزیز سارا پیار سکھایا ہی حضور کی اصحاب نے. دیکھو نا، امام حسن چلے گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے. تو کوئی میٹنگ چل رہی تھی، امیر المومنین کچھ سرکاری لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. تو دروازے پہ آپ کے اپنے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے تھے. امام حسن نے جلا کے سلام لی اور جا کر کے پوچھا کہ شہزادے آپ یہاں کھڑے؟ کہا میں ملنے آیا تھا والی صاحب سے، لیکن کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو امور حکومت میں کچھ مشاورت چل رہی ہے، تو والی صاحب نے مجھے کہا تھوڑا انتظار کر لیں، تو میں انتظار میں کھڑا ہوں. تو امام حسن کہنے لگے ٹھیک ہے، میں بھی پھر کسی نماز کے وقت میں مسجد میں مل لوں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے حضور آپ نے جانا ہے تو چلے جائیے، نو تو مجھے روکا ہے. کہ نہیں شہزادے مسئلہ نہیں ہے، ہر نماز میں ملاقات ہوتی. قربان جائے. میٹنگ ختم ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عمر کو اجازت ملی ملاقات کی. تو جناب امیر المومنین کی خدمت میں عرض کی کہ حضور جب میں منتظر تھا تو امام حسن بھی آئے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جائیے ملاقات کر لیجئے، پر انہوں نے کہا جب امیر المومنین نے آپ کو یہاں رکنے کو کہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی مسجد میں مل لوں گا. یہ دیکھو میں کس شخص کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو کیا بتاؤں میں کس کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ عمر ہے کہ کسی نے بہکانا تو کیا ہے، ان کو دیکھ کے تو شیطان راستہ ہی بدل جاتا ہے. یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص جس نے اس انداز میں حکومت چلائی ہے کہ اپنا اور بیگانہ مجبور ہے کہ اس دھرتی پہ اگر کسی نے عدل قائم کر کے دکھایا ہے وہ تو حضرت فاروق اعظم کی ذات پاک. اتنا بڑا آدمی، لیکن نسبتوں کے احترام کا رنگ دیکھو کیسا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نہیں گئے، گھر نہیں گئے، امام حسن کے گھر چلے گئے. شہزادے کے دروازے پہ دستک دی، تشریف لائے، کہا جناب آپ آئے تھے تو بغیر ملے واپس آ گئے. تو وہ عرض کرنے لگے امیر المومنین آپ کے اپنے شہزادے کھڑے تھے. کہا ان کا اور آپ کا کیا مقابلہ. آپ بات کو سمجھیں، ان کا اور آپ کا کیا مقابلہ. اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس اساتذہ پہ اتنا پیار آتا ہے جب اپنی عزت مقام محبتیں دیکھتے ہیں لوگوں کی تو دل کرتا ہے نچھاور کر دیں اساتذہ اور مشائخ پہ سارا کچھ. جن کے قدموں میں بیٹھنے سے چار جملے کہنے آئے تو پھر ان لوگوں کا کیا منظر ہوگا جنہوں نے حضور پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر نگاہ نبوت سے فیض پایا. حضرت فاروق اعظم کے جذبات ابھر آئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، امامہ اتار دیا اور سر کے بال تھام کے کہنے لگے امام حسن سے شہزادے یہ جو میرے سر کے بال ہیں نا، عزت کے بال، یہ آپ کے نانا مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی ہمیں تو سارا سکھایا ہی انہوں نے، تم نے پتہ نہیں کس سے سیکھا ہے. ہم نے ان کا ادب، ان کا احترام، ان کا اکرام حضور کے اصحاب سے سیکھا. علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے. گرمی تو نہیں لگ رہی زیادہ آپ لوگوں کو؟ میں اللہ کے فضل سے کوئی ایسی بات نہیں کیا کرتا جو لگی لپٹی ہو، اور خوشامد سے اللہ نے ویسے ہی بڑا بچا کے رکھا ہے، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی. اللہ جانتا ہے کبھی ضرورت نہیں پڑی. کرو مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ ضرورت ہی نہیں پڑی سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے. نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی تے اپنی بال کے سیکنے.
जरूरत नहीं कभी पड़ी। लेकिन आपको दयानतदारी से कहता हूं, महफिलों में अक्सर मुझे कौम की फिक्र होने लगती है। यहाँ पंखे लगा दिए गए करीब करीब करके, और आपके पास वो सारी सहूलत मौजूद नहीं है, तो बार बार दिल में इतनी स्पीड से तकरीर करता नहीं। कोशिश कर रहा हूं कि थोड़े वक्त में ज्यादा बातें करूं और गुफ्तगू जल्दी समेट दूं। अल्लाह ताला आपको ढेरों बरकतें दे। मैं ना एक दफा एक जलसे में गया, तो आपको पता है वो हमने एक बड़ा मखसूस तबका पाल लिया है। अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह इज्जत दे देता है, तो मेरी तरह के लोग समझते हैं शायद को मेरा जाती कमाल है, तो वो चक्कर में पड़ जाते हैं। तो एक नकीब साहब थे एक जलसे में, तो वो बार बार ना कौम को, अच्छे अच्छे लोग भी हैं इस फील्ड में, बार बार तुसी बड़े बेज़ौक हो, तुसी सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, तुसी फलान नहीं कर दे, तुसी हाथ नहीं खड़े कर दे। मुसीबत है ना जी कुछ लोगों को। तो कुछ इस तरह का उन्होंने माहौल बना दिया कि वो, मुझे ऐसे लगा कि ये तो मजमे की तौहीन है। तो अल्लाह मुझे माफ करे, क्योंकि हम खुद सबसे छोटे हैं तो इतनी जल्दी कोशिश नहीं करते, लेकिन मैंने उनको थाम लिया हल्का सा और उनको कान करीब करके ना मैंने कहा, इधर आओ मेरी बात सुन। मैं क्या जिन्होंने तू कह रहे ना जौक नहीं, ये सारे मुफ्त आए नहीं, ते तू 30,000 रुपया ले आए ना को। हुण दस इन्हां दा जौक चंगा है कि तेरा जौक चंगा है? ये फ्री है सारे यार। तो बड़ा आशिक़ रसूल केड़ा होया फिर? नहीं समझ आई बात की। और फिर नकीब खतीब नात आते जाते हैं और निकलते जाते हैं, आते जाते हैं। और अब यहाँ साजिदा बैठे हैं, पता नहीं आप पे प्यार आ रहा है, मैं ज्यादा बातें कर रहा हूँ। एक जलसे में ना एक नात खाने नात पड़ी, कसम रब दी दिल पे मेरा ईमान पे आखदा है, कमली वाले भी तशरीफ ले आए हुए ने। तो ये कसम उठा के उसने बात कर दी। अब हम तो चूंकि इतनी बड़ी आंखें नहीं रखते, गुनाहगार आदमी है, हम कैसे दावा कर सकते हैं कि कौन आया है। तो ये नात भी सुनाई तो जाने भी लगा महफिल से। तो मैं किधर चला है, कहना मैं अगे जाना है, मैं इतना ले तू कसम चुकी थे हुजूर आए ने, आप ही टोर चला है। तू अजीब आदमी है, जहां सरकार है वहां बैठ, तू जा किधर रहा है? तो माज़ अल्लाह ताला आप वो काम ना करें जिसमें बाद में मुश्किल पैदा हो। आप दायरों के अंदर रहे, ज़ाब्तों के पाबंद रहे। और ये बाज लोग ऐसे हैं जो किसी ज़ाब्ते के पाबंद नहीं, उनको कहते मेरा ज़ौक आंदा है। ओ भाई तू अपना ज़ौक कोल रख, ये 10 कुरान की आंदा है, ये बता हदीस क्या कहती है, दीन क्या कहता है, ये बता। ज़ौक अपने तक रख जो तेरा है, आम दाम बरसरे मतलब। अल्लामा इस्माइल हक्की ने लिखा है कि एक मकाम पे ना अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, और वो जगह ऐसी है कि सहाबा आके बैठे तो जगह फुल हो गई, मजीद किसी की गुंजाइश नहीं, बज़ाहिर भरा हुआ है सारा हाल। मेरी तरफ तवज्जो करें, सारा हाल भरा हुआ है। तो अचानक ना महफिल में मौला अली शेर खुदा आ गए। हर सहाबी उठ के जगह देना चाहता है, सबको पता है इनकी मोहब्बत ईमान है, इनका बुग़्ज़ निफाक है, सब जगह देना चाहते थे। लेकिन सबसे पहले वही उठे जिनका नंबर पहला है, हजरत अबू बकर सिद्दीक। फौरन उठे, अपनी जगह छोड़ी, हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा का बाजू मुबारक थामा, अपनी जगह पे ला के बिठाया। कुछ लोग बड़े सियाने होते हैं, बातें ज्यादा नहीं करते, अमल ज्यादा करते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ऐसे लोगों के इमाम है, बिठा के तो खुद जाके हजरत सिद्दीक अकबर एक कोने में बैठ गए। किसी ने क्या तबसरा करना था, मदीने वाले महबूब बोले, हुजूर फरमाने लगे देखा तुमने मेरे अबू बकर ने क्या किया है। और फिर हुजूर फरमाने लगे कोई इज्जत वाला ही किसी को इज्जत दिया करता। तो इनका प्यार हमें सिखाया ही सहाबा ने। तीसरी बात, चंद बातें इस पर सुने और मैं खत्म करूं। इतना बड़ा मजमा है, मैं कोई माहिर नफ्सियात तो नहीं, लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि अगर कोई बंदा घर की कोई परेशानी लेके बैठा है ना यहां, तो वो महफिल में पूरी तौर पे हाजिर नहीं।
یہ گھروں کے مسائل اتنے گھمبیر ہوتے ہیں کہ جتنا مرضی بندہ بڑا ہو نا، وہ کسی بھی مجمع میں چلا جائے، اس کا ذہن گھر میں ہوتا ہے، یار یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ پریشانی بنی ہوئی، جس سے بھی ملے گا یہی دعا کرائے، او جی بچہ نہیں بات مانتا دعا کر دیں، بچہ پڑھتا نہیں دعا کر دیں، بچے کو نوکری نہیں ملتی، الجھا رہتا ہے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں مضبوط ہوتے ہیں نا، گھر بہترین ہو جاتا ہے، بچے سنور جاتے ہیں، گھر کا ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ باہر بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے لیتے ہیں۔ لیکن جو گھر کے اندر بیچارے مجبور اور پریشان ہو جاتے ہیں، وہ باہر بھی کوئی بڑا کام کر سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہم پہ احسان فرمایا ہے، حضور نے ہمیں اپنا گھر بنا کے دکھایا ہے کہ اس طرح کا بنانا۔ حضور نے بھرپور خاندانی زندگی گزاری ہے، ازواج مطہرات، 4 شہزادیاں، ان کی اولادیں، بھرپور وقت گزارا ہے، اور ہمیں بتایا کن بنیادوں پر تم نے گھر بنانا۔ یہ زیادہ توجہ کیجئے گا اس مضمون پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور نے اپنے گھر والوں کو وقت بڑا دیا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف جوانوں، یاروں کے لیے ٹائم ہے، کھانے کھانے چلے جاتے ہو گھنٹہ سفر کر کے، سیرے کرنے چلے جاتے ہو، اولادوں کو وقت دو، اپنے بچوں کو وقت دو۔ ایک چھوٹی سی بات بزرگوں سے کرنی ہے، اگر ناراض نہ ہو جائے تو کر لوں کہ رہنے دو؟ آپ ہاں نہ نہیں کرتے، میرا خیال ہے رہنے دیتے، کر لیں۔ ہمارے معاشرے میں نا کچھ حاجی نمازی ہیں، وہ کہتے ہیں بچے کو پیچھے لے جائیں، میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، چھوٹا بچے پیچھے لے جائیں۔ میں تو ان پہلے کیا سی تسی ناراض نہیں ہونا۔ او حاجی صاحب، آپ بچے کو منع کر رہے ہیں، اور یہاں حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم کی سب سے بڑی نواسی حضرت امامہ بنت زینب، جناب سیدہ زینب کی بیٹی، حضور نماز پڑھانے آتے تھے تو نواسی کو ساتھ اٹھا کے لے آتے تھے۔ آپ نے بارہا نہیں سنا کہ شہزادے حضور کے مبارک کندھوں پہ حالت نماز میں چڑھ جاتے تھے؟ او خدا کے بندے، ان سے پیار کر، یہ مدینے والے کا طریقہ ہے۔ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو میرے سامنے ایک بزرگ اپنی بیٹی اور داماد کو ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھو مینوں دوتریاں نالوں اگے کون ہوندا ہے، پر بال مینوں کچھ بھی نہیں کرن دیندے، ایتھے وسیتے بھی وہ میرے پیچھے ہی نے، تھوڑا جہا سنبھالو۔ تو میں نے ان سے کہا بزرگوں بنتا تو نہیں، پر اگر اجازت دیں تو اب چونکہ میرے کانوں سے بات ٹکرا گئی ہے تو تھوڑا سا میرے دل میں بات آئی ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ کہنے لگے کر لیں۔ میں نے کہا آپ تو بڑے بختوں والے ہیں، اس مسجد میں نواسوں سے پیار کرنا تو مدینے والے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ نے کوئی ایسا ماحول بنا دیا، وہ تو رونے لگ گئے، کہنے لگے بس ٹھیک ہے، پھر مینوں کم مل گیا ہے۔ میرا تو یہ رنگ بھی عبادت والا ہو گیا، سمجھ آ گئی؟ او بھائی، بچوں کو وقت دو۔ تمہیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب تمہارا بچہ کسی بد عقیدہ کے اور بد کردار کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، وہ دوستی کسی برے سے لگا لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ ابا جی نے کہا ٹائم نہیں دیا، وقت نہیں دیا۔ دنیا میں سب سے مصروف زندگی مدینے والے محبوب علیہ السلام نے گزاری ہے، پر حضور اپنے نواسوں سے پیار کرتے، شفقت کرتے۔ ساتھ گھر تھا سیدہ فاطمہ کا، مسجد میں دروازہ کھلتا تھا، پھر بھی ایک دن فرمایا فاطمہ آج رات آپ کے گھر میں رہوں گا۔ سیدہ فرماتی حضور میرے گھر آئے، آرام کیا، ایک طرف امام حسن کو لٹایا، ایک طرف امام حسین کو۔ رات کو دودھ مانگا امام حسن نے، تو میں برتن میں دودھ ڈال کے دینے لگی تو فرمایا فاطمہ آپ لیٹ جائیے، سوئے میرے ساتھ ہے تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ فرماتی ہے برتن سے دودھ ڈال کے دیا، امام حسن کو دینے لگے تو امام حسین نے بھی مانگ لیا۔ حضور فرمانے لگے نا بھائی پہلے حسن کو ملے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے۔ فرمایا نہیں، پیار دونوں سے ہے، پر مانگا پہلے حسن نے ہے نا۔ پھر حضور فرمانے لگے فاطمہ میں، آپ، حسن، حسین اور یہ جو قریب علی سو رہے ہیں، فرمایا ہم سارے جنت میں بھی اسی طرح اکٹھے ہوں گے، جو صاحب بھی ہیں۔ تو پہلے تو اپنے گھر میں وقت دیں۔